نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 35 سے شروع کریں گے، اور یہ پچھلی آیت ہے، ایک مرتبہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور اس جب قل کہا نا ہم نے، اور جب کہا ہم نے لیے الملائکہ فرشتوں کے لیے، یعنی فرشتوں سے اسجدوا واولف تم سب سجدہ سجدہ کرو، لیے آدم کے لیے، آدم علیہ السلام کو، پھر واولف ان سب نے سجدہ سجدہ کیا، اللہ سوائے ابلیسا ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، وہ اور استکبرا استکبار کیا، تکبر کیا، وہ اور کانا ہو گیا من سے الکافرینہ کافروں میں سے۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے تم سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے یا آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہم نے پڑھ لی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ کس کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ دیکھیں ابھی اس کا پورا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہم کو پوری آگے کی صورتوں میں ملے گا۔ سورہ آراف میں، قرآن کریم میں ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ اراؤنڈ 7 ٹائمز آیا ہے، 7 مرتبہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کے لیے، یہاں پر دیکھیں سجدہ کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو عبادت کروائی جا رہی تھی آدم علیہ السلام کی، بلکہ یہ تھا کہ ایک تو یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ پہلے جو کی امتیں ہوتی تھی اس میں 2 قسم کے سجدے ہوتے تھے۔ ایک سجدہ ہوتا تھا عبادت والا سجدہ جو کہ صرف اللہ کو ہوتا ہے، اور ایک ہوتا تھا تعظیم کا سجدہ، عزت کے لیے، آنر کے لیے جو سجدہ ہوتا ہے، تو وہ ایک سجدہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن ایک اور بات تھی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکوایا۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نفخت فی روحی، یعنی میں جب اپنی روح پھونک دوں اس کے اندر، یہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مٹی یا گارے، یہ وہ جو خاک کا پتلا تھا، اس کو سجدہ نہیں کروایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو روح پھونکی تھی اپنی طرف سے، اس کے لیے تعظیم کروائی، اس کے لیے سجدہ کروایا۔ پھر ایک اور چیز ہم نے پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ خلیفہ کا کیا مطلب ہے کہ ایک پاورفل آدمی ہے، ایک جس کے پاس کچھ نہ کچھ اتھارٹی ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، اس کے پاس کوئی پار ہے، تو وہ ایک اس کے تابع بہت سارے لوگ ہونا چاہیے، یعنی کہ جو اس کی فرما برداری کر سکیں۔ اب دیکھیں دنیا کا ہر کام جو انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے فرما دیا کہ انسان کے ہر کام کے پیچھے فرشتے لگا دیے گئے ہیں۔ اب اس کی روح قبض کرنا ہو، اس کو چلانا ہو، اس کو پھرانا ہو، اس کو نماز پڑھوانا ہو، ان تمام کاموں میں جب فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم وہ کام کرتے ہیں۔ اب یہ کیوں ہماری مدد کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے ان کو جھکا دیا۔ جھکانے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان سے عبادت کروائی آدم علیہ السلام کی، بلکہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے آدم علیہ السلام یعنی جو نوع انسانی آئے گی، اب آدم کو سجدہ کیا یعنی آدمیت کو، کہ آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کو تم کو اپنی ول، اپنی فری ول سے نہیں چلنا ہے، تم کو یعنی فرشتوں کو اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت آدم علیہ السلام اور ان کی نسلوں کو فری ول دیں گے، وہ اپنی مرضی، اللہ ان کو ارادہ دیں گے کہ وہ اچھا کام کرنا چاہیں یا برا کرنا چاہیں، وہ ان کی مرضی ہوگی، تم کو اس میں سپورٹ کرنا ہے، تم کو ان کی مدد کرنا ہے۔ تو اس لیے ان کو جھکا دیا، تابع کر دیا کہ بھائی جب وہ کام کرنا چاہیں تو تم ان کی، اب فرشتہ کہے گا کہ نہیں
اس کو تو گناہ کرنا ہے، اس کو تو چوری کرنا ہے، اس کو تو زنا کرنا ہے، اس کو تو غلط چیزیں دیکھنا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ نہیں، میں تو اس کو ہاتھ پکڑ کے اس کی آنکھیں بند کر دوں گا، میں تو اس کو ہاتھ پکڑ کے گناہ سے بچا لوں گا۔ تو یہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے، اپنی فری ول نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوقات بنائی، ایک نوری ہے، ایک ناری ہے، ایک خاکی ہے۔ نوری مخلوق کون ہے؟ جو نور سے بنائی گئی، وہ ہے فرشتے۔ ایک ناری، ناری یعنی آگ سے بنائی گئی، جو کہ جن ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آگ سے بنایا۔ اور خاکی مخلوق جس کو خاک سے بنایا، مٹی سے، گاڑے سے بنایا، گارے سے بنایا گیا ہے نا، تو وہ ہیں آدم علیہ السلام اور ان کی یعنی آدمیاں، انسانوں کو بنایا گیا۔ تو یہ جو خاکی مخلوق ہے اور جو ناری مخلوق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حق اور باطل بتا دیا دونوں کو، اور ان کو فری ول دے دی، ان کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو حق کی طرف جائیں، چاہے تو باطل کو پسند کریں، یہ ان کے۔ ہاں، جب امتحان کا وقت ہے دنیا میں، جب تک یہ چاہیں اپنی زندگی کو جیسے چاہیں گزار سکیں، لیکن مالک یوم الدین بھی ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، وہ وہاں پر آنے کے بعد رزلٹ ڈکلیئر کرے گا کہ بھائی تم نے کیا کام کیا تھا اپنے اختیار کا استعمال کر کے۔ اب یہ جو فرشتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فری ول تو دی ہے، لیکن یہ جو ہیں فری ول نہیں دی، سوری، ان کو انا تو دی ہے کہ وہ جانتے ہیں کیا یہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ جن بھی نافرمانی کرتے ہیں، انسان بھی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے جب کہا کہ تم سب سجدہ کرو، تو ان سبھی نے سجدہ کیا۔ ایک بھی فرشتہ ایسا نہیں تھا کہ کہتا کہ اللہ تو نے تو مجھے نور سے پیدا کیا ہے، جیسے کہ ابلیس۔ اب ابلیس فرشتوں میں کیسے آ گیا؟ اس کی بھی پیچھے ایک کون سے وہ واقعہ ہے کہ ابلیس جو تھا، اس کا اصل نام تھا عزازیل۔ اب یہ جو عزازیل تھا ابلیس، اس کا یہ تو لقب ہے عزازیل، ابلیس۔ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مایوس، سخت مایوس۔ کس چیز سے مایوس؟ اللہ کی رحمت سے مایوس۔ اس کا نام تھا عزازیل۔ اب اس نے کیا کیا تھا؟ اتنی عبادت کی تھی، اتنا علم حاصل کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کا معلم بنا دیا تھا، اس کو فرشتوں کا ٹیچر بنا دیا تھا۔ اب اس کو ایک تکبر آنے لگا تھا، یہ اس کے دل میں پنپ گیا تھا کہ میں جو ہوں اتنی عبادت اللہ سبحانہ کچھ کتابوں میں یوں بھی لکھا ہے کہ جو آسمان کے اور جو مطلب پوری زمین ہے وہاں کی، وہاں پر 4 انگلی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، یعنی ہر جگہ پر اس نے سجدہ کیا، ہر جگہ اس نے عبادت کی، ہر جگہ اللہ کا کہا مانا، سب کچھ کیا، لیکن یہاں پر آ کر اس نے اپنا تکبر ظاہر کر دیا کہ بھائی میں جو ہوں، میں زیادہ بلند ہوں، میں زیادہ، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے خاک سے پیدا کیا گیا، اور وہ بھی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو میں تو بالکل بھی اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب اس نے اپنا تکبر ظاہر کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے اور انسانیت کے تابع کر دیا۔ اسی لیے سجدہ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جس کی تعظیم ہوتی ہے، انسان اپنے سے بلند کے سامنے جھکتا ہے نا، کہ چھوٹے کے سامنے جھکتا ہے، بلند کے سامنے جھکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا، جو ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھ لیا کہ ہم نے اس کو سکھا دیے اسماء کلھا، تمام کے تمام چیزوں کی نالج دے دی، ہاں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، مطلب ہر چیز کی جو دنیا میں ہونے والی ہے، آتی رہے گی قیامت تک، اس کی جو ایکوائرڈ نالج ہے وہ ہم نے اس کو دے دی۔ اب بچی کون سی نالج؟ ریویلڈ نالج، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے دیں گے۔ تو علم تو آدم علیہ السلام کو دیا، اب اسی کے ذریعے سے فرشتوں کے اوپر ان کو فوقیت دے دی، فرشتوں کے اوپر ان کو بلندی عطا کر دی، اور اس فرشتوں کو انسانیت کے تابع کر دیا، ٹھیک ہے، اسی لیے سجدہ کروایا۔ اور ابلیس جو تھا تکبر کے مارے اس نے انکار کر دیا کہ میں جو ہوں بہترین ہوں، ان سے زیادہ بہتر ہوں، اور میں عبادتوں میں بھی بہتر، سب چیز میں بہتر، لیکن اس نے ایک ریزن پیش کیا کہ میں جو ہوں نار سے یعنی آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور ان کو خاک سے پیدا کیا گیا، مٹی سے پیدا کیا گیا، تو میں تو ہرگز بھی ان کو سجدہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب ابلیس جو تھا، جب اس نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کافروں میں کر دیا، کہہ دیا کہ تو دھتکارا ہوا ہے، تو مردود ہے، تو ابلیس بن گیا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منہ پھیر لیا، تو اس نے کیا کیا؟ کس وجہ سے ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے دشمنی کس سے پال لی؟ آدم ذات سے۔
وہ آدم ذات کا دشمن بن گیا کہ میں ان کی وجہ سے کیا ہو گیا، اس نے سارا بلیم آدم علیہ السلام کے اوپر ڈال دیا کہ بھائی ان کی وجہ سے مجھے اللہ نے کیا کیا، ناپسند کیا، مجھے ابلیس بنا دیا، میں مایوس لوگوں میں ہو گیا، میں مردودوں میں ہو گیا۔ تو اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا کہ اب میں تو خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یعنی اب میں تو ڈوب ہی گیا ہوں، میرا تو نجات کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کیا ہی دیا، اب تو تو جہنم میں ہی جانے والا، تو کافروں میں سے ہے۔ تو اب وہ اس نے سارا بدلہ، جو اپنا جو اس کا جو وینجنس ہے، جو اس کے پرسنل گرج ہے، وہ آدم ذات سے نکالنا چاہتا ہے، جس کے بارے میں ہم آگے کی جو آیتیں آ رہی ہیں ابھی یہ دو تین، اس کے اندر پڑھیں گے کہ شیطان جو ہے انسان کا کیا ہے، کھلا دشمن بن گیا۔ اسی وقت سے وہ دشمنی اس نے پال لی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہر آدم ذات سے میں اپنی اس دشمنی کا بدلہ لوں گا، اور میں تو جاؤں گا جہنم میں، اور سب کو بھی لے کر جھونک کر پھر ہی میں سکون سے بیٹھوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا اس کے پیچھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے انسانیت کا کام کروانا تھا، اس لیے بھی ان کو جھکوایا۔ اور دوسری بات یہ تعظیمی سجدہ تھا، آنرری سجدہ تھا، یہ کوئی عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے خلیفہ بنایا آدم علیہ السلام کو، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مخلوق کو ان کے تابع کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا، و اور اینڈ، قلنا قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، قاف واو لام، اس میں واو غائب ہو گیا ہے کیونکہ یہ حرف علت ہے، ویک لیٹر ہے۔ ویک لیٹر تین ہے جو کہ کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں، غائب بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک دوسرے سے اپنی جگہ کو ریپلیس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جگہ کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر صرف قاف اور لام دکھائی دے رہا ہے، واو نہیں دکھائی دے رہا، لیکن ہے اس کا روٹ لیٹر قول، یعنی کہنا۔ وہ اور قل کہا، نہ ہم نے کہا، ہم نے یعنی اللہ نے کہا، ہی وی سیڈ، ہم نے کہا، یا آدم، ہم نے کہا تھا نا آپ لوگوں کو کل کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی میں بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھی ہم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم رائل وی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب استعمال کرتے ہیں، نارملی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ہی کہتے ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہو، غضب ہو، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبت اور رحم کی بات کرنی ہو، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ادروائز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کہہ کر ہی پکارتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور کہا ہم نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ تو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی حرج نہیں ہے، آپ جو بھی کہنا چاہیں۔ اور کہا ہم نے، یا آدم، یا اے، او آدم، آدم، اے آدم، او آدم، اسکن، اسکن سین کاف نون سے بنا ہے، سکونت اختیار کرو، سکونت یعنی رہو، سکونت اختیار کرو یا رہو، ٹھیک ہے۔ کہاں پر رہتا ہے انسان؟ گھر میں کیسے سکون سے رہتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام اور اما ہوا کی جو جگہ تھی رہنے کی، وہ جنت تھی، اسی لیے اللہ نے کہا کہ سکونت اختیار کرو، رہو، انتا تم، یا آپ، یو، و زوجو کا، اور، و اور، اینڈ، زوجو زوج، زوجہ، زوجہ مطلب بیوی، وائف یا اسپاؤس۔ ہم نے کہا تھا سب سے سیف جو اس کا ترجمہ ہوتا ہے زوج کا، وہ ہوتا ہے اسپاؤس، پارٹنر، یا ہم کہہ سکتے جوڑا، ٹھیک ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کا جوڑا تو بیوی ہی ہوگی نا، ان کی بیوی۔ تو آپ یہاں پر بیوی کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اسپاؤس کا بھی، پارٹنر کا بھی، اور جوڑے کا بھی، تم اور تمہارا جوڑا یعنی تمہاری بیوی، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر نام لے لیا گیا تو ڈیفینیٹلی جوڑا کون ہے؟ بیوی ہے۔ اگر نہیں کسی کا نام لیا گیا تو وہاں پر آپ جوڑے کا ترجمہ کریں گے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ازواج مطہرہ، جنت میں ان کے لیے کیا ہوں گے؟ ازواج مطہرہ، یعنی پاکیزہ جوڑے ہوں گے، کیونکہ جنت میں مرد بھی جائیں گے، عورت بھی جائیں گی، تو مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے،
ٹھیک ہے، تو پائس اسپاؤس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رائچیس اسپاؤس۔ اب یہاں پر آدم علیہ السلام کا نام لے لیا گیا، تو آپ یہاں پر بیوی کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور روٹ لیٹر اس کے وہی ہیں، زوج۔ آپ اور زوجہ، کس کی زوجہ؟ کس کی بیوی؟ کا، آپ کی بیوی، آپ کی، یور۔ آپ اور آپ کی بیوی سکونت اختیار کرو کرو رہو الجنہ، جنت میں، دا، ال کا ترجمہ ہوگا دا پیراڈائز، ٹھیک ہے، جنت میں۔ اس کے روٹ لیٹر ہیں جیم نون نون، جنت میں۔ وکلا، و، اور، اینڈ۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو، دونوں کو پکارا نا، تم دونوں رہو جنت میں۔ تو اب یہاں پر جتنے بھی سیگے آئیں گے نا، جتنے بھی ورڈز آئیں گے، ان کے اندر ڈوئل کا سیگا آئے گا، ڈوئل کے معنی آئیں گے، دو دو کے معنی آئیں گے۔ اب ہم نے پڑھا تھا آنی اور اینی، رائٹ؟ آنی اور اینی، آنی اور اینی کیا کرتے ہیں؟ دو کے بارے میں بتاتے ہیں نا، کہ دو قمیص، ایک قمیص، قمیص آنی، قمیص اینی، دو قمیص۔ مغرب یعنی ایک مغرب، مغربانی، مغربینی، دو مغرب۔ بحر، سمندر، بحرانی، بحرینی، دو سمندر۔ طالب، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ۔ طالبانی، طالبینی، دو اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو کے لیے آنی اور اینی آتا ہے، لیکن کبھی کبھی فارمیشن ایسا ہوتا ہے ورڈ کا کہ اس کے اندر کا نون غائب ہو جاتا ہے، اور صرف آ اور ای کی ساؤنڈ رہ جاتی ہے۔ کس کی؟ آ اور ای۔ تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ دو کے بارے میں ہوتا ہے، نون اس کے اندر کا ہٹ جاتا ہے، ڈراپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی آگے جتنے ورڈز آ رہے ہیں، کلا، پھر شئتما، پھر تقربا، پھر فتکونا، یہ چاروں ورڈ میں دو کے بارے میں آ رہا ہے۔ یہ کیا تھا؟ کلانی، شیتمانی، تقربانی، فتکونانی۔ اب اس کے سب کے نون ہٹ گئے، تو کیا بچ گیا؟ آ، آئی، یہ بچ گیا، صرف آ کی ساؤنڈ رہ گئی، تو یہ دو کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے، و، اور، اینڈ۔ کلا، کلا، کل کا ترجمہ ہوتا ہے کھاؤ، تم ایک جن کھاؤ، حمزہ کاف لام اس کے روٹ لیٹر ہے، کھاؤ، کھاؤ، ایٹ۔ اب کون کھاؤ؟ الف آ رہا ہے اینڈ میں، تم دونوں کھاؤ۔ تو یہاں پر ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ کل کا ترجمہ ہے کہ کھاؤ۔ اچھا، کل اور کل میں بھی فرق ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ تو قل اور کل دونوں میں فرق ہے، قل کھاؤ، قل کہو، سے ایٹ، دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیں ترجمے میں بالکل فرق ہو جاتا ہے، ایک چھوٹی کاف ہے کل، بڑی کاف ہے قل۔ تو قل کا مطلب ہے کہو، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اور ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، ایٹ، اللہ از ون۔ تو پڑھنے میں، پروننسیشن میں ڈفرنس پتا چلنا چاہیے۔ یہ کاف والا جو ہے، چھوٹے کاف والا، اس کا مطلب کھانا، اور بڑے کاف کا مطلب ہے کہنا۔ و، اور، الف، تم دونوں، کل، کھاؤ، تم دونوں کھاؤ، یو بوتھ ایٹ، من، ہا، من، ہا، من، سے، ہا، اس سے، فروم اٹ، کس سے؟ ہا کی ضمیر جنت کی طرف جا رہی ہے، کہ اس جنت میں سے کھاؤ، تم دونوں کھاؤ۔ رغدن، با فراغت، با فراغت، فریلی، یعنی با فراغت مطلب فراغت سے، جس طرح سے جتنا چاہو کھاؤ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی روک ٹوک اس میں نہیں ہے، جتنا تم کھانا چاہو کھاؤ، فریلی، بے فکر ہو کر، سیر ہو کر، ٹھیک ہے، سیر ہو کر، بے فکر ہو کر، آپ کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں فراغت کے ساتھ، یا پھر آپ کہہ سکتے خوب، بہت سارا، خوب کھاؤ، اطمینان سے کھاؤ، اطمینان سے، خوب کھاؤ، ٹھیک ہے، سیر ہو کر کھاؤ، سیر ہو کر یعنی دل بھر بھر کر، پیٹ بھر بھر کر، نیت بھر بھر کر، ہے نا۔ ہم لوگ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو ہم کیا، جب تک کہ منہ تک اور دل تک اور دماغ سب نہ بھر جائے،
ہے نا، اس حساب سے اللہ کہہ رہے کہ جتنا کھانا ہے کھاؤ، اس جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کچھ کھانا ہے کھاؤ، جتنا کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، فریلی کھاؤ. لیکن ایک کنڈیشن ہے، وہ آگے آ رہی ہے. حیثو، جہاں سے. حیثو مطلب جہاں سے، ویر ایور، جہاں سے. شی تما، شی، شی، شاء سے آیا ہے. انشاء اللہ ہم کہتے ہیں نا، شی اسی سے بنا ہے. شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں. شین اور حمزہ دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے؟ تو یا کیا ہو گیا، یہاں سے ڈراپ ہو گیا. چاہو، چاہنا، چاہو. وش، کون چاہو، تما. تم کا مطلب ہے تم، اور الف لگ گیا یعنی تم دونوں. تما مطلب تم دونوں. یو بوتھ، بوتھ آف یو. جہاں سے تم دونوں چاہو، با فراغت، اطمینان سے، مزے سے کھاؤ. ولا، کنڈیشن کیا ہے، شرط کیا ہے، مشروط ہے بات. وہ، اور، اینڈ. لا، نہیں. نوٹ، تقربا. تا، تم. الف، دونوں، تم دونوں. قربا، قریب جانا، تم دونوں قریب جانا. تا، تم. الف، دونوں. قربا، قریب جانا، نہیں تم دونوں قریب جانا. ہاذہی، دس، یہ، اس. دیکھیں اللہ ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے ہیں، یہ درخت، کہ کوئی کنفیوژن بھی نہ ہو کہ اللہ نے کون سا درخت کہا تھا. تو اللہ اشارے کے ساتھ پورا بتا رہے ہیں. اشارے سے کیا ہوتی ہے، بات پوری کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی اسی کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں اشارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بات بالکل انہی لوگوں، اسی چیز کے بارے میں ہو رہی ہے، اور کوئی چیز کے بارے میں نہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس، دس، کون سا، دس، الشجرہ، درخت. شجر کا مطلب ہوتا ہے درخت. شین، جیم، را اس کے روٹ لیٹر ہیں. شین، جیم اور را. شجر یعنی درخت، دا ٹری. ٹھیک ہے. اب خاص ہے نا اسی لیے دا آ گیا. خاص ہے، ایک ہی درخت ہے جس کے پاس جانے سے اللہ نے منع کر دیا. باقی کہا کہ جہاں سے بھی تم دونوں چاہو، با فراغت، فریلی کھاؤ. فتکونا، ہاں اور کیا ہے، اور نہیں تم دونوں جانا، تم دونوں قریب جانا اس درخت کے. پھر، تکونا، پھر، پس، دین یا سو. تو، تکونا، تا، تم. الف، دونوں. کیا بچا بیچ میں، کاف واو نون. ہو جاؤ گے تم دونوں، ہو جاؤ گے. اللہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، وارننگ بھی دے رہے ہیں، آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو باخبر رہو، اس درخت کے قریب نہ جانا. اگر تم نے یہ کیا تو کیا ہو جائے گا، پھر تا، تم. الف، سب، تم دونوں کونا ہو جاؤ گے. یو بوتھ ول بی، کیا ہو جاؤ گے، من سے، فرام کس میں سے، امنگ. الظالمین، ظالم، زو لام میم سے بنا ہے، ظلم یعنی ظلم. اور ظالم مطلب ظلم کرنے والا، اور اینا لگ گیا ظلم کرنے والوں میں سے، ظالموں میں سے. ظلم کرنے والوں میں سے، ظلم کرنے والوں میں سے، ظالموں میں سے. اب ظالم کا مطلب یہی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی مار پیٹ کر رہا ہو، یا کسی کا وائلنس کر رہا ہو. ٹھیک ہے. ظالم کا مطلب ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے اس کا میننگ، یاد کر لیجئے. ظلم کا میننگ ہوتا ہے حق تلفی کرنا، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا. ٹھیک ہے. حق تلفی کرنا یا کسی کو اس کے حق سے محروم کرنے کو بھی ظلم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دو چیزیں آتی ہیں اپوزٹ، دو ورڈز آتے ہیں اپوزٹ. ایک آتا ہے ظلم اور ایک آتا ہے فضل. ظلم کا مطلب ہوتا ہے حق چھیننا، کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، حق سے محروم کرنا. اور فضل کا مطلب ہے حق سے زیادہ دینا، جو کہ اللہ ہم پر کرتا ہے، حق سے زیادہ دینا. ٹھیک ہے. حق سے
زیادہ دینا. تو ظلم کا مطلب ہے کسی کا حق ہے، والدین کا حق ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، والدین کا حق ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے. اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کی حق تلفی کر رہے ہیں. والدین کا بچوں پر حق ہے کہ وہ ان کی تربیت کرے، والدین کا حق ہے کہ وہ ان کو نماز سکھائیں. تو اگر وہ نہیں کر رہے تو وہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کا دوسرے بندے سے کیا تعلق ہے اس کا حق بتا دیا. اگر وہ حق اس کا چھین رہا ہے یا نہیں پورا کر رہا ہے، دیٹ مینس وہ ظلم کر رہا ہے دوسرے کے اوپر. ٹھیک ہے، شوہر کا بیوی پر حق ہے، بیوی کا شوہر پر حق ہے، والدین کا بچوں پر ہے، بچوں کا والدین پر ہے، ٹیچر کا اسٹوڈنٹس پر ہے، اسٹوڈنٹس کا ٹیچر پر ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر کا بچوں پر حق یہ ہے کہ وہ بچوں کو پورے ایمانداری کے ساتھ علم دے، کوئی بات نہ چھپائے، حق کو نہ چھپائے. اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گی تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس پر ظلم کر رہی ہے. تو یہ حق تلفی کرنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی وہاں پر کر جاؤ گے، اور تم نے اگر اس شجر کے قریب گئے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا. تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے. اچھا، یہاں پر کسی نے پوچھا کہ نا کا مطلب ہوتا ہے ہم. تو یہ نا نہیں ہے. دیکھیں اس کو بریک کرتے ہیں ہم ورڈ کو. پھر، تا، تم، الف دونوں، کاف واو نون، یہ روٹ لیٹر کا نون ہے، یہ نا کا نون نہیں ہے. اونا کا مطلب ہے اب ف تا کاف واو نون الف. پھر تا تم الف دونوں کونا ہو جاؤ گے، یعنی تم دونوں یو بوتھ ول بیکم کیا؟ امنگ دا oppressors، ظالموں میں سے، رانگ ڈوئرز میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہ نا نہیں ہے بلکہ یہ نون جو ہے روٹ لیٹر کا نون ہے. اور کہا ہم نے اے آدم تو رہو، سکونت اختیار کرو یا رہو، ڈویل ابائٹ رہو، انتا تم، و اور زوج بیوی کا تمہاری بیوی، الجنہ جنت میں، و اور الف دونوں، کل کھاؤ اور تم دونوں کھاؤ، من سے ہا اس میں سے، اس جنت میں سے، روغدن با فراغت سیر ہو کے اطمینان سے، حیثو جہاں سے، شی چاہو، تما یعنی تم، الف یعنی دونوں، تم دونوں جہاں سے چاہو، جہاں سے تم دونوں چاہو، و اور لا نہیں، تا تم، الف دونوں، قربا قریب جانا، حاضی یہ یا اس، شجرا درخت کے، پھر تا تم، الف دونوں، کونا ہو جاؤ گے، من سے الظالمین ظالموں میں سے. اور کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے با فراغت سیر ہو کر، جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہیں تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. ٹھیک ہے، چلیے ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اما حوا سے کہا کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے وہ تمہارا ٹیسٹ ہے، تمہارا امتحان ہے. اب دنیا میں بھی اللہ نے ایسے ہی معاملہ کیا کہ حلال کی لسٹ جو ہے بے شمار ہے، بہت کچھ ہم کھا سکتے ہیں، اور حرام کے بہت چنندہ چیزیں ہوتی ہیں، کاؤنٹیبل ہوتی ہے، لیکن انسان پھر بھی اس کی طرف جائے تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ حرام کو اپنے لیے پسند کر رہا ہے اپنی مرضی سے. تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، وہ فرمانوں میں سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. سسٹر شہناز حسین شیخ. جی، باقی السلام لوگ علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلنا یا آدم اسکن انت، اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو، وزوجک الجنت، اور تمہاری بیوی کے ساتھ جنت میں، وکلا منہا رغدا ہے شتما، اور تم دونوں جنت میں سے کھاؤ اور جہاں سے چاہو، ہاں جہاں سے تم چاہو، ولا تم دونوں تقربا، چاہو.
हाँ तुम दोनों चाहो, वला तकरबा और ना करीब जाना, हाजिही इस, हाजिही शजरता उस दरख्त के पास, फतकूना मिनज जालिमीन फिर तुम हो जाओगे जालिमों में से। सदक़ल्लाहु माशाल्लाह। सिस्टर शबनम राजिल। जी। वकुलना, और कहा, अ, या आदमा, ए आदम, उस्कुन रहो, अंता तुम, व जौजुका और तुम्हारी बीवी, अलजन्नत जन्नत में, वकुला और तुम दोनों खाओ, मिनहा उसमें से, रगदन सैर होके, हैसु जब कभी, जहाँ से, शितुमा तुम दोनों चाहो, वला और ना, तकरबा तुम दोनों करीब जाना। जाना, सॉरी, करीब जाना। करीब जाना, हाजिही इस, शजरत झा- अ, अ, दरख्त झाड़, पे। हाँ, दरख्त पे, झाड़ पे, दरख्त पे। जी दरख्त पे, फतकुनु और ना तुम दोनों होना, हो वरना तुम जाओगे। दोनों हो जाओगे, मिनज जी। जालिमीन जालिमों में से। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद। सिस्टर शेख मोहम्मदी, तर्जुमा कीजिए। वकुलना, और या आदमा, हम और कहा आदम से, अस्कन रहो, अंत तुम, व जौजुका तुम्हारी बीवी, अल जन्नता जन्नत में, व और, कुल्ला तुम, दोनों, रगदा का क्या बोले मैम, मैं सुनी नहीं, मैं खाओ, थी तुम नहीं। दोनों खाओ, हाँ बाफरागत सैर होकर। हाँ, सैर रगदन होकर, मतलब बाफरागत, इत्मीनान से सैर होकर। ठीक है, कोई भी तर्जुमा इत्मीनान, आप कर सकते हैं, खूब ज्यादा। इत्मीनान से, है सो, जहां से, जहाँ से, शितुमा। शी, इसका भी मीनिंग मैंने नहीं लिखी, मैं नहीं थी, मैं अब भी ज्वाइन की मैं। अच्छा अच्छा, शी शाह से बना, शी मतलब चाहना, तुमा मतलब तुम दोनों चाहो। चाहो, हम्म, तुम तुम दोनों चाहो। आओ इत्मीनान से, जहां से तुम चाहो, और ना करीब जाओ, शजरा हम्म, दरख्त के पास, यानी उस दरख्त के पास, फतकूना तुम दोनों, मीन से, जालिमिन में, हाँ तुम हो जाओगे जालिमों में से। जी माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद। चल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. फिर, then, फिर, पस, then, so, फिर, अजल्ला, जल्ला, जा लाम लाम रूट लेटर है इसके, फिसला दिया, फिसला दिया, स्लिप करवा दिया, फिसला दिया, हुमा, हुमा का मतलब होता है उन दोनों को। ठीक है, हमने देखा था हुम का मतलब वो सब, और हुमा का मतलब वो दोनों। ठीक है, अभी हमने बताया ना, अलिफ से क्या होता है, दो का तर्जुमा आ जाता है। हुम यानी वो सब, हुमा मतलब वो दोनों, हु मतलब वो, हुमा वो दोनों, हुम वो सब, वो सब। ठीक है, हु हुमा हुम, वो दोनों वो सब, ये याद कर लीजिए, हु हुमा हुम, वो दोनों वो सब। फिर अजल्ला फिसला दिया, हुमा उन दोनों को, अशैतानु शैतान ने, शैतान ने, अनहा, अन हा, अन से, हा उस से, फ्रॉम इट किससे, वो जो जन्नत है उससे फिसलवा दिया, उससे, जो जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनसे, उन लोगों ने वादा लिया था कि वो इस दरख्त के करीब नहीं जाएंगे। फिर शैतान ने उनको बहलाया फुसलाया, और ये एक दिन में नहीं हुआ कि आया शैतान ने बोला कि भाई जाओ जाके दरख्त का फल खा लो, ऐसा नहीं हुआ था। बल्कि वो बहुत पहले से ही दोस्ती लगा रहा था आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ से, आदम अलैहिस्सलाम से मेनली। और फिर उन दोनों को क्या किया, बातों में ले लिया, किस तरह से, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे की सूरतों में, कि उसने झूठे वादे किए कि अल्लाह ने तुमको इस दरख्त को इसलिए खाने से रोका है ताकि तुम हमेशा के लिए जिंदा ना रह जाओ और तुम जो है फरिश्ते ना बन जाओ। तो ये सारी ऐसी झूठे झूठी बातें करके
اس نے آدم علیہ السلام اور اما ہوا کو اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا. فَأَخْرَجَهُمَا پھر دین اخرجا، ہم نے کہا تھا خرجا اور اخرجا میں فرق ہے. خرجا نکلنا، خود نکلنا، ٹھیک ہے، نکلنا. اور اخرجا مطلب نکالنا. اخرجا مطلب نکالنا. تو اس نے کیا کیا؟ نکال دیا، نکلوا دیا. پھر اخرجا، خراجا روٹ لیٹر سیم ہے دونوں کے. نکلوا دیا یا نکال دیا، نکلوا دیا. He got them out. اس نے نکلوا دیا ہما دونوں کو، ان دونوں کو. کن دونوں کو؟ آدم اور حوا کو. پھر اخرجا نکلوا دیا. اخرجا پورا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، الف کو الگ سے نہیں پڑھنا ہے. اخرجا ان دونوں، نکلوا دیا ہما ان دونوں کو. مما، من اور ما، من سے، ما جو، اس سے جو. فرام واٹ، کس سے؟ کس سے؟ جنت سے. من سے، ما جو، اس سے جو. کانا، یہ بھی دیکھے دو کے لیے آ رہا ہے. کانا، کاف و نون، کانا تھے. الف دونوں تھے، دونوں تھے. کاف و نون روٹ لیٹر ہیں، واؤ کی جگہ الف نے لے لی، دونوں نے جگہ ریپلیس کر لی. آخر کا جو الف ہے، لاسٹ والا الف، وہ دونوں کے لیے آ رہا ہے. وہ دونوں تھے. من سے، ما جو، اس سے جو. کانا تھے، الف دونوں تھے. فی ہی، فی میں. ہی اس میں. ان اٹ، کس میں تھے؟ دونوں جنت میں تھے. ان دونوں کو نکلوا دیا. وہ وہاں پر رہ رہے تھے اور اس نے ان کو وہاں سے نکلوا دیا. پھر ازلا پھسلا دیا ہما ان دونوں کو. الشیطان، شیطان نے. ان سے، ہا اس سے، اس جنت سے، یعنی اس بات سے، سوری ناٹ جنت سے، اس بات سے، اس درخت کے بارے میں اس نے پھسلا دیا، ان کو باتوں میں لے لیا. ہم کہتے ہیں نا اس نے بہلا پھسلا کر کام کر دیا. بہلا پھسلا کر کام کر دیا مطلب کہ اس نے باتوں میں لے لیا اپنے شیطان نے ان دونوں کو. اور وہ دونوں نے درخت کے تعلق سے جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کی نافرمانی کر دی. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس کے بارے میں، یا اس درخت کے بارے میں. پھر اخرجا نکلوا دیا ہما ان دونوں کو. من سے، ما جو، اس سے جو. کانا تھے، الف دونوں تھے. فی میں ہی، اس میں، اس جنت میں. وقلنا، و اور اینڈ. قل کہا، کہا کس نے کہا؟ نہ ہم نے کہا. وی سیڈ. اور ہم نے کہا. اہبتو، اللہ حکم دے رہے ہیں. اہبتو، واولف تم سب. ہبتا، اتر جاؤ، اتر جاؤ. یو آل گو ڈاؤن، تم سب اتر جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت سے اب کہاں بھیج رہے ہیں؟ نیچے کی طرف بھیج رہے ہیں کہ تم سب اتر جاؤ. اب تم سب کون ہے؟ شیطان بھی ہے، انسان بھی، آدم علیہ السلام بھی ہے، اور اما حوا بھی ہے. تم سب اتر جاؤ. بعدکم لبعد عدو، بعدکم بعض، سم، کم تم میں سے بعض، تم میں سے بعض. لبعدن، لیے، کس کے لیے؟ بعض کے لیے. سم آف یو، اور سم، یا ٹو سم ون. تو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ تم میں سے بعض کے لیے کیا ہو؟ عدوون، دشمن. عین دال واؤ اس کے روٹ لیٹر ہیں. اینیمی. اب دیکھیں اس کو پڑھنے کا ایک اور طریقہ ہے. تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہو. ایک تو یہ طریقہ ہے. تم میں سے بعض کے لیے، تم میں سے کچھ کے لیے دشمن ہو. بعض یعنی کچھ، سم، ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کریں ایک، اور اس بعض کا ترجمہ کریں دوسرے. پہلے بعض کا ترجمہ ہوگا ایک، دوسرے بعض کا ترجمہ ہوگا دوسرے. تم ایک دوسرے کے لیے، ایسا ترجمہ ہوگا. تم ایک دوسرے کے لیے. دونوں الٹے ترجمے ہو رہے ہیں ایسے. تم ایک دوسرے
کے لیے، تم ایک دوسرے کے لیے کیا ہو؟ دشمن ہو. تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو. اللہ کہہ رہے ہیں کس طرح سے تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو. شیطان تو انسان کا دشمن ہے ہی، اٹس ویری کلیئر، اور اللہ نے بھی کہہ دیا، اور وہ شیطان بھی اپنی دشمنی ظاہر کر رہا ہے، وہ تو بہت صاف بات ہے. لیکن انسان بھی انسان کا دشمن ہے. اللہ قرآن میں ہی کہتا ہے کہ تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. ایسا نہ ہو کہ تم ان کی محبت میں آ کر اللہ کی نافرمانی شروع کر دو کہ بیوی کو تو سونے کا سیٹ چاہیے تو میں چاہے حلال حرام جیسے بھی کماؤں، میرے کو تو اپنے بچے کو انٹرنیشنل اسکول میں پڑھانا ہے، چاہے میری اوقات ہے نہیں ہے تو میں تو حرام کماؤں، حلال کماؤں، رشوت لوں یا کچھ بھی کروں، میں تو اپنے بچے کو ہائی فائی اسکول میں ہی پڑھانا ہے. تو میں اپنی اولاد کے لیے کیا کروں گا؟ حرام کا بھی لینے کو تیار ہو جاؤں گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے نا. تو دشمن ہو گیا. وہ اولاد تو پڑھ لے گی لیکن اس نے کیا کیا؟ تمہارے لیے جہنم کا راستہ کھول دیا. تو یہ کیا ہے؟ انسان بھی انسان کا دشمن ہے. بیوی کوئی نیکی کرنا چاہتی ہے، صدقہ کرنا چاہتی ہے، شوہر رکاوٹ بن جاتا ہے. شوہر اپنی بھائی بہنوں پر خرچ کرنا چاہتا ہے، بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ بھائی کتنا دینا ہے اور کتنا کرنا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ تم ایک دوسرے کے نیکیوں کے راستے میں دشمن ہو. ٹھیک ہے. تو شیطان تو ہے ہی، انسان بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے. تو ان کو پڑھنے کا دو طریقہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جیسا لکھا ہے ویسا پڑھ لیجئے، تم میں سے بعض کے لیے، یا پھر آپ کہیں تم ایک دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، بعض ایک اور بعض دوسرے. تم ایک دوسرے کے لیے کیا ہو؟ دشمن ہو. وہ اور لا لیے، اور لیے کس کے لیے؟ تمہارے لیے. فور یو، اور یو، اور تمہارے لیے. فی میں، کس میں؟ ان الارضی، دا ارتھ، زمین میں. فی حرف جر ہے اس لیے آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھیں گے. زمین میں کیا ہے؟ مستقرن. قاف را را سے بنا ہے. مستقر کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ، قرار کی جگہ. ہم نے کہا تھا میم کا ترجمہ کبھی کبھی جگہ کے لیے آتا ہے، تو قرار کی جگہ یعنی رہنے کی جگہ، جائے قرار. میم کا ترجمہ کبھی کبھی جگہ کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی وقت کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی والے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مستقر میں قرار کی جگہ یعنی رہنے کی جگہ ہے، جائے قرار ہے، ٹھکانہ ہے. ٹھکانہ کا بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھکانہ. ٹھیک ہے. ٹھکانہ مطلب رہنے کی جگہ، قرار کی جگہ. ڈویلنگ پلیس. و اور اینڈ متا، میم تا عین اس کے روٹ لیٹر، یہ الگ سے میم نہیں ہے، روٹ لیٹر کا میم ہے. متا مطلب پروویژن، سامان. کون سا سامان؟ سامان زندگی، زندگی گزر بسر کا سامان. اب اللہ نے ایسا ہی نہیں کیا بس جنت سے دنیا میں بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ رہتے رہو، جو کرنا ہے کرتے رہو. نہیں، اللہ نے کہا کہ رہنے کے لیے زمین بھی دیں گے، کھانے پینے کے لیے اور رہنے کے علاوہ جو چیزیں تمہارے ضروریات کی زندگی کی ہیں وہ بھی تمہیں دیں گے دنیا میں. تو رہنے کی جگہ بھی ہے اور تمہارا سامان زندگی بھی ہے، تو رہو گے بھی اور استعمال کرنے کی چیزیں بھی اللہ تمہیں دے گا، پروویژن بھی دے گا. الہ تک، کب تک؟ فور، کب تک؟ الہین، ایک مدت تک، ایک وقت تک. کب تک؟ جب تک کہ تمہاری آخری سانس نہیں، تمہاری موت نہیں آ جاتی، تب تک اللہ تمہیں رہنے کا ٹھکانہ بھی دے گا دنیا میں، اور تمہارا کھانے پینے کا، رہنے کا اور پڑھنے کا اور سونے کا اور ساری چیزوں کا انتظام بھی کرے گا، تمہارے سامان زندگی بھی تمہیں دے گا. ٹھیک ہے. تو اب لیکن اب جنت میں نہیں، اب تم کو دنیا میں جانا پڑے گا. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس کے بارے میں، یا اس درخت کے بارے میں. پھر نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے، وہ اس سے جو یعنی اس جنت سے جو. جسٹ اے منٹ. پھر ازلہ پھسلا دیا ہما ان دونوں کو الشیطان، شیطان نے، انہا اس سے یا اس کے بارے میں، اس درخت کے بارے میں. پھر اخرجا نکلوا دیا ہما ان دونوں کو من سے ما جو اس سے جو کانا تھے، دونوں تھے، فی میں ہی اس میں. وہ اور قل کہا نا ہم نے، اہ بھی تو واؤ تم سب حبتا اتر جاؤ، بعدکم تم میں سے بعض،
لیے بعدن بعض کے لیے تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، وہ اور لالیے کم تمہارے لیے فی میں الردی زمین میں مستقرن قرار کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، ٹھکانہ ہے، وہ اور متاعن سامان زندگی ہے، زندگی گزارنے کا سامان ہے، الا تک ہین ایک وقت تک، ایک مدت تک. ٹھیک ہے. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس کے بارے میں، اس درخت کے بارے میں، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جو وہ دونوں تھے اس میں، اس جنت میں، اور کہا ہم نے تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے، رہنے کی جگہ ہے، اور سامان زندگی ہے ایک مدت تک، یعنی تمہاری آخری سانس تک. چلیے انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے. سسٹر شبنم شیخ ریپیٹ کیجئے. سسٹر شاہین خان. آپا میوٹ. ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَزَلَّهُمَا پھر ذلہ پھسلا دیا ہما ان دونوں کو الشیطان شیطان نے انہا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا پھر اخرجا انہیں نکلوا دیا اور ان کو نکلوا دیا مما اس سے کانا تھے وہ دونوں فی اس میں وہ اور کلنا ہم نے کہا اے بھی تو اتر جاؤ بعضکم لبازن تمہارا بعض کا عدون دشمن ہے وہ اور لکم تمہارے لیے فی الارض فی میں الارض زمین میں مستقرن ٹھکانہ ہے وہ اور متاعن سامان زندگی الہین الہ تک ہین ایک وقت تک کے لیے. سسٹر شاہین خان. سسٹر شاہین خان. سسٹر شاکرہ پروین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے انہا اس سے، یعنی اس درخت سے. فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو مما اس سے جو، یعنی جنت سے، کانا وہ دونوں تھے فیہی اس میں. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اِهْبِطُوا اتر جاؤ بعضکم بعض تمہارے لبعضٍ بعض کے لیے عدوٌ دشمن ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے زمین میں فی الارض مستقر جائے قرار ہے وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے الہٍ ایک وقت تک. مزید فضل. چلیے ٹھیک ہے، نیکسٹ آیا کی طرف. اب دیکھیں آدم علیہ السلام کو تو بالکل بھی نہیں اچھا لگا کہ میں، ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی، شیطان کے جو بتائے ہوئے راستے پہ تھے وہ چل پڑے، ٹھیک ہے، اس کی باتوں میں آ گئے. تو آدم علیہ السلام بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، بہت روئے، بہت گڑ گڑائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، بہت مطلب عاجزی اور انکساری سے توبہ کی. اب لیکن توبہ تو کی، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس الفاظ میں اللہ سے توبہ کروں. ٹھیک ہے، جنت سے دنیا میں آ گئے، وہ جو آسائشیں تھی، آرائشیں تھی، آرام سے جو لیوش لائف تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. اب تو بالکل مشقت والی زندگی آ گئی. ٹھیک ہے، دنیا تو ہے ہی مشقت کا نام، پریشانی کا نام. تو آدم علیہ السلام روئے جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ندامت ہوتی ہے، اللہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اما ہوا دونوں اللہ سے توبہ کرتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں. ابھی کیسا ہوتا ہے نا، ہم کوئی بڑی بات کر دیتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ہم کیسے اس کو پلٹائیں. آدم علیہ السلام کو بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کن الفاظ میں اللہ سے توبہ کروں. تو اللہ ہی رب العزت ان کو سکھاتے ہیں، جو انشاءاللہ وہ الفاظ بھی ہم پڑھیں گے سورہ اعراف میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی، وہ دعا آدم علیہ السلام نے پڑھی اور اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ جو دعا انشاءاللہ جب ہم دیکھیں گے سورۃ الاعراف میں آتی ہے، آئی تھنک آیت نمبر 23 ہے میں بھی، لیکن ہم انشاءاللہ کنفرم کر کے آپ کو بھیج دیں گے وہ دعا جو آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی. چلیں پھر دین تلقا اس میں تا کو الگ سے نہیں پڑھنا، یہ پاسٹ ٹینس ہے. لام قاف یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. سیکھ لیے
یا حاصل کر لیے. لقا کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا. حاصل کر لیے، سیکھ لیے، ریسیو کر لیے، حاصل کر لیے. کس نے؟ آدم علیہ السلام نے. آدم علیہ السلام نے من سے، فرام کس سے؟ رب ہی، رب ہی اس کے رب، اس کے یعنی اپنے رب سے. یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے. اپنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے رب بھی کہہ سکتے ہیں. آدم علیہ السلام نے اس کے رب سے، یعنی آدم علیہ السلام کا رب یعنی اپنے رب سے. پھر سیکھ لیے، حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے. من حرف جر ہے اس لیے آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھ لیں گے. اپنے رب سے. کلیماتن، کلیمہ کا پلورل ہے کلیماتن. کلیمتن ایک کلمہ، کلیماتن بہت سارے کلمے. کلمے، الفاظ، ورڈز. ٹھیک ہے. اور اس میں یہاں پر کلمات کائے کے کلمات تھے؟ دعا کے کلمات تھے. تو آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھ لیے. کچھ کلمات، کچھ الفاظ، کچھ ایسی دعا جس کے ذریعے سے وہ کیا کر سکتے تھے؟ دعا کر سکتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی ندامت کو ظاہر کر سکتے تھے. چند کلمات. کون سے کلمات؟ توبہ کے کلمات، کیونکہ ان کو اللہ سے توبہ کرنی تھی. تو اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے. فتاب علیہ، پھر، تو، دین، سو، تاب علی. اب دو ورڈ آتے ہیں قرآن کریم میں، ایک آتا ہے تابا علی اور ایک آتا ہے تابا الا. یاد رکھ لیجئے، اس کو بھی لکھ لیجئے، بلکہ یاد نہ رکھے لکھیے. تو تابا علی عین سے آئے گا، اور ایک آئے گا تابا الا الف سے آئے گا. یہ جو آ رہا ہے تابا علی، اور ایک آئے گا تابا الا. الف سے آئے گا مطلب بندے نے توبہ کی، بندے نے توبہ کی، یعنی بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوا. الہ کا مطلب طرف ہوتا ہے نا، تو اللہ کی طرف رجوع ہوا، بندے نے توبہ کی. اور تابع علی کا مطلب ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ آئے گا اللہ نے توبہ قبول کی، قبول کی. کیونکہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ بندوں کے اوپر مہربان ہوتا ہے، بندے کے اوپر کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے. تو بندے کے اوپر، اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر نا، پر، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف. تو اللہ کی طرف کون جا رہا ہے؟ بندہ. اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ بندے کے اوپر مہربان ہو رہا ہے. تو اسی لیے تابع علی اور تابع الہ میں فرق ہے. جب علی آئے گا تو اللہ کے لیے آئے گا کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، اور الہ آئے گا تو بندے نے توبہ کی، اللہ کے سامنے بندہ گڑ گڑایا، توبہ کی، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. پھر تابہ مہربان ہوا. یا تو آپ کہہ سکتے ہیں مہربان ہوا، یا کہیں گے آپ توبہ قبول کر لی، توبہ قبول کر لی، توبہ قبول کی. علیہ، علی پر، ہی اس پر. پھر وہ مہربان ہوا اس پر، یعنی آدم علیہ السلام پر. یا تو آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں پھر توبہ قبول کی اس کی، ہی مطلب اس، علیہ مطلب کی، اس کی توبہ قبول کی. کس نے توبہ قبول کی؟ اللہ نے. انہو، انا بے شک، انڈیڈ بے شک، انڈیڈ، ہو وہ، کون وہ؟ اللہ، رب. بے شک وہ، انڈیڈ ہی وہ، ہوا وہی، التواب خوب توبہ قبول کرنے والا. بہت توبہ قبول کرنے والا. تواب مطلب بہت، بے انتہا بار بار توبہ قبول کرنے کو کہا جاتا ہے التواب. ٹھیک ہے. تو بہت توبہ قبول کرنے والا. تاوابا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اس کے بھی اور اس کے بھی، تا واو با. خوب توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ. اور کیا ہے؟ الرحیم، بڑا رحم کرنے والا.
یہ اللہ کا رحم ہے نا کہ اللہ بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، کچھ الفاظ، پھر توبہ قبول کی اس کی، پھر اس نے یعنی اللہ نے توبہ قبول کی اس کی، بے شک وہ وہی خوب توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، کچھ الفاظ، پھر توبہ قبول کی اس کی، بے شک وہ وہی خوب توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ چلیں ریپیٹ کریں گے۔ سسٹر شمع پروین، شمیم بانو، شمیم مجیر، پہلے شمع پروین سسٹر آپ پڑھیں۔ سسٹر شمع پروین، باقی لوگ ریڈی رہیں۔ سسٹر شمع پروین، سسٹر شمیم بانو آپ پڑھیں، مائک انمیوٹ کیجئے۔ سسٹر شمیم مجیر آپ پڑھیے، مائک انمیوٹ نہیں ہو رہے ہیں کیا؟ شمیم آرا آپ پڑھیں، سسٹر شمیم آرا۔ میم جی میں ہوں السلام آن۔ علیکم، ہاں اعوذ باللہ من پورا الشیطان مائک۔ الرجیم، فتلقى آدم من آدم سے، پھر ربی ہی ان کے رب نے کلماتی کچھ کلمات بتائے، فتابہ پھر توبہ کی علیہ ان پر، انہو بے شک توبہ وہ، قبول کی ان کی، یا ہم کہیں گے تو مہربان ہوا ان پر، ٹھیک ہے؟ اچھا، یا تو آپ کہیں توبہ قبول کی ان کی۔ یا مہربان ہوا ان پر، انہو بے شک وہ ہوا وہ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحیم رحم کرنے والا۔ جی سسٹر شمیم مجیر آپ پڑھیں، ماشاء اللہ، اللہم زد بسم اللہ فضل۔ سسٹر الرحمن شمیم، الرحیم، پڑھ رہی ہوں ماں، سنے آ رہا جی ہے؟ جی پڑھیے، جی جی پڑھیے پڑھیے۔ فتلقى پھر سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے، من ربی ہی اپنے رب سے، کلماتی چند کلمات، فتابہ پھر متوجہ ہوئے، علیہ اس پر، ان کی توبہ قبول کر لی، انہو بے شک وہ بہت توبہ او التواب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ ماشاء اللہ، مزید فضل۔ چلو ٹھیک ہے، ہم ایک بار لکھ جاتے ہیں۔ اچھا ایک اور اسٹوڈنٹ آپ بھی پڑھ لیجئے، ہم نے ابھی کس کو انمیوٹ کیا تھا؟ سسٹر شمشاد آپ پڑھیں، سسٹر شمشاد۔ سسٹر شمائلہ ہاں، عثمان، اعوذ ہاں باللہ سسٹر من شمشاد۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، پس سکھا دیا آدم علیہ السلام نے، سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے، پس سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے، من ربه اپنے رب سے، چند کلمات چند کلمے، فتاب علیہ پھر توبہ کیا اس پر، انہو بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہ توبہ کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ چلو اللہم زد فضل۔ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ یہیں پر وائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔